ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. کسی نہ کسی کو شریک کریں گے. تو اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہم اور آپ، اور یہ دیکھیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. صرف اور صرف اللہ کی رضا، صرف اور صرف، اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کچھ نہیں. اب سنیں حدیث باقی آگے الفاظ. روزے جزا یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائے گا تم ان کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں دکھاوا کیا کرتے تھے. دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے تم کام کیا کرتے تھے اس کے پاس جاؤ اور دیکھو ان سے تمہیں دکھاوے اور دکھاوے کے اعمال کے صلے میں کیا بھلائی ملتی ہے. قیامت کے دن بندہ آئے گا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں اس کے نامہ اعمال میں. حالانکہ وہ 5 وقت نمازی، حالانکہ وہ ہر سال زکوٰۃ دینے والا، حالانکہ وہ حج کرنے والا، قربانی کرنے والا، مگر آئے گا تو اعمال کچھ بھی نہیں، کچھ عمل نہیں اس کا. عرض کرے گا مولا یہ عمل میرے کہاں گئے؟ یہ تو میں نے دنیا میں عمل کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھے، حج کیے، زکوٰۃ ادا کی اور پھر قربانی کی، تیری عبادت بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، آج اعمال میں کچھ نہیں ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے نماز اس لیے پڑھی تھی تاکہ تو نمازی کہلائے. لوگوں نے تجھے نمازی کہہ دیا، تیرا کام ختم ہو گیا، تجھے بدلہ مل گیا. تو نے حج اس لیے کیا تھا تاکہ تو حاجی کہلائے. تو نے حج کیا، لوگوں نے تجھے حاجی کہا، تیرا کام ختم ہو گیا. تیرا صلہ تو نے دنیا میں لے لیا. تو نے زکوٰۃ دی اس لیے دی تاکہ تجھے لوگ مالدار کہیں کہ فلاں سیٹھ کے یہاں جو بھی جاتا ہے بہت بھاری اس کے یہاں رسید کرتی ہے، تو میرا نام ہوگا اور جو ہے میں مالدار کہلاؤں گا. تو لوگوں نے تجھے مالدار کہہ دیا، تیرا کام ختم ہو گیا. قربانی کری تو نے، قربانی کے اندر تیری نیت یہ تھی کہ تو گوشت کھائے گا یا پھر تیرا جانور بڑا دیکھ کر لوگ تجھے مالدار کہیں گے، تو لوگوں نے کہا تیرا کام ختم ہو گیا. تو نے اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہا، تو نے اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہا تو تجھے دنیا میں اس کا عمل کا بدلہ دے دیا گیا. کسی نے تجھے نمازی کہہ دیا، کسی نے تجھے حاجی کہہ دیا، کسی نے تجھے غازی کہہ دیا، کسی نے تجھے جو ہے مالدار کہہ دیا، اور کسی نے تجھے نیکوکار کہہ دیا. جو کہنا تھا سب کہہ دیا. اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بندے آئیں گے ایسے آئیں گے کہ پہاڑوں کے برابر ان کی نہیں کیا. کتنی؟ پہاڑوں کے برابر ان کی نہیں کیا. عرض کریں گے مولا اتنی نہیں کیا ہمارے اعمال میں، ہم تو ایسا عمل کرتے بھی نہیں تھے. یہ تو حج بھی ہمارے اعمال میں لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی ہمارے اعمال میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ غریب فقراء مساکین کی امداد بھی ہمارے اعمال میں لکھی ہوئی ہے. یہ سب عمل تو ہم نے دنیا میں کیے نہیں، یہ آئے کہاں سے؟ مولا فرمائے گا کہ تو نے حج تو نہیں کیا مگر دل میں تیری تمنا تھی کہ اگر اللہ نے مجھے پیسہ دیا تو میں اس کی رضا کی خاطر حج کروں. تو نے بیواؤں کی اور غریبوں اور مسکین فقراء کی مدد نہیں کی مگر تیرا دل تڑپتا تھا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں ان غریبوں کی مدد کروں گا. تو اپنی نیت میں سچا تھا تو ہم نے تیری اعمال کے اندر وہ نیت وہ نیکیاں لکھ دی ہے. تیرا دل کرتا تھا کہ تو جو ہے یتیم بچوں کی پرورش کرے، غریبوں کو تو پالے، اور جن بچوں کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے پیسے اور روپیہ نہیں ہیں تو چاہتا تھا کہ تو ان کو اپنے پیسوں سے تعلیم دے، مگر تو مجبور تھا. لیکن تیری نیت اچھی تھی تو ہم نے تجھے اس کا بدلہ آج دے دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اعمال کا مدار کس پر ہوا؟ نیت پر ہوا. جو بندہ عمل کر کے بھی کچھ نہ پائے تو پھر ایسا کام بیکار ہے. لیکن دل کے اندر خلوص ہے، للہیت ہے، اچھی نیت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس چیز کا عزم بھی رکھتا ہے کہ اگر اللہ نے دے دیا اور اپنی نیت میں وہ پکا ہے، اب وہ دنیا میں یہ کام کر پائے نہ کر پائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ ضرور عطا فرمائے. اس لیے اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ہماری نماز بیکار ہو جائے. اس چیز کے لیے ہم سوچیں. کئی بار خیال آتا ہے نہیں جائیں گے، گھر والے کہیں گے اتنی عمر نکل گئی اب تو نماز پڑھ لو، اسی چکر میں اٹھ کے آ گئے، دل تو نہیں کر رہا تھا، ہے نا؟ کہیں ایسا ہوا. مطلب کسی بھی کوئی بھی عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے تھا، صرف اور صرف دنیا والوں کے دباؤ میں آ کر
آپ نے وہ عمل کیا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یا دنیا کے لوگوں کے طعن و تشریح اور ان کے طعنے سننے سے بچنے کے لیے کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طعنے سننے کو مل جائیں گے، یہ کر لو، تو اس لیے کیا ہے، طعنے سننے سے بچ گئے، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے بچیں ایسے کاموں سے۔ اب اس چیز کو دیکھیے، یہ جو ریاکاری والی صورت ہے، اس کو حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا کہ ایک دھوکے والی صورت ہے۔ کیسی صورت ہے؟ دھوکہ دینے والی صورت۔ آیا بندہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کی بات کرنے کے لیے، مگر دکھا کس کو رہا؟ ہاں، تو دھوکہ دینا ہوا نہیں ہوا، اسی کو تو دھوکہ کہتا ہے۔ ہاں، اب سنیں، مصنف علیہ رحمہ نے کہا ایسا ان سے روز جزا محض اس لیے فرمایا جائے گا کہ ان کا عمل دنیا میں فریب دہی کے طور پر تھا، تو آخرت میں ان کے ساتھ بھی فریب دہی کی مشاکلت پر معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی جو دنیا میں یہ کام جو بندہ کر رہا ہے ہونا چاہیے اللہ رب العزت کے لیے، دکھاوا بندوں کو کر رہا ہے تو یہ دھوکہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ دھوکے کی صورت بنی ہے، بنی نہیں بنی؟ اسی لیے اب بندہ آئے گا بڑے ناز و نعمت کے ساتھ میں قیامت کے دن، اور آئے گا تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرا، اس کو بلایا جائے گا، آؤ اپنے اعمال کا صلہ لے لو، جو تو نے دنیا میں نعمتیں کی ہے لے لو۔ جب دیکھا جائے گا تو اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، عرض کرے گا مولا کہاں گئے؟ کہا تجھے دنیا میں سب کچھ دے دیا، دنیا میں دے دیا گیا۔ تو یہ صورت جو آخرت میں اس کے ساتھ ہوگی، وہ کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی کہ یہ دنیا میں ایسی صورتیں کیا کرتا تھا، دنیا میں اعمال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر دیا کرتا تھا، نیتوں کو اپنی پھیر دیا کرتا تھا، اور جہاں پر اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہوا کرتی تھی وہاں پر تو لوگوں کی رضا ہی چاہتا تھا۔ تو اب تیرا کام دنیا میں ہو گیا، آخرت میں کچھ نہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے کہا اللہ تبارک و تعالی ریاکاروں کو بطرز خدا بدلہ دے گا کہ ان کے اعمال کا ثواب تو کچھ نہیں، بلکہ ان سے فرمائے گا جاؤ اپنے اعمال کا ثواب ان سے لو جن کے لیے عمل کیا تھا، ان سے لو جن کے لیے عمل کیا تھا۔ ہاں، میرے پاس تمہارے ریاکارانہ اعمال کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ ان کے وہ اعمال خالصاً لوجہ اللہ نہیں تھے۔ حالانکہ بندہ مستحق کے ثواب جبھی ہوتا ہے کہ جب اس کا عمل خالصاً لوجہ اللہ ہو، اور جب غیر اللہ کی اس میں شرکت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری بے علاقہ۔ جب انسان نے اس میں کسی اور کو شریک کر لیا، اب اگرچہ یہ اس کا عمل شرک اکبر نہیں ہے، یعنی اس عمل کی بنیاد پر اس بندے کو مشرک نہیں کہا جائے گا کہ وہ بندہ مشرک ہو گیا، لیکن ایک یہ شرکت پائی جا رہی ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کو شرک اصغر سے تعبیر کیا۔ اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کسی کی مدد کریں، کسی کی امداد کریں، کوئی بھی کام کریں، نیکی کا کوئی بھی آپ کا قدم اٹھتا ہو تو اس کے اندر سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے سارا کام جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ اور جس کام کے اندر یہ نیت آ جائے کہ فلاں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، یا نہیں کروں گا تو فلاں کچھ ایسا کہے گا، یا مجھے جو ہے لوگوں کے طعنے نہیں سننے ہیں، یا ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا، جہاں پر دنیا داروں کا معاملہ آ جائے تو سمجھ لو ریاکاری ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر میں اور بتا دوں، شیطان یہاں پر بہت بڑا حربہ استعمال کرتا ہے، شیطان یہاں پر بہت بڑا حربہ استعمال کرتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ لے، دل چاہ رہا ہے اس کا، لیکن دل میں یہ آ رہا ہے مت پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو تیرا یہ ارادہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے نا۔ اس طرح کے بہت خیالات آئیں گے آپ کے دل میں، اس کو آپ محسوس کریں گے۔ آپ کا دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے مگر آپ اس کو نہیں کریں گے، اور آڑ کیا بنائیں گے؟ آڑ یہ بنائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، ایسا نہ ہو، تو وہ آپ کا یہ وسوسہ، یہ خیال شیطان کی جانب سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ میں جہاں پر حمزات ہے، شیطان لگا ہوا ہے برائی سے روکنے کے لیے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی مقرر کر دیا ہے کہ وہ آپ کو بھلائی کا حکم دیں گے۔ تو اگر آپ کی نیت، دل کا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ عمل کریں، آپ عمل کریں، دل کا ارادہ یہ ہو رہا ہے، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میں کروں گا، اگرچہ لاکھ لوگ دیکھیں گے
لیکن آپ کی نیت خالص لوجہ اللہ ہے تو وہ آپ عمل کریں، اس سے رکے نہیں۔ شیطان یہاں پر بہکاتا ہے خاص طور پر کہ تجھے تو لوگ دیکھیں گے، ابھی نماز مت پڑھ، تھوڑا وقت نکلنے دے، لوگوں کو نکل جانے دے، آرام سے پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت مسجد میں مت کر، گھر جا کے کرنا، اس لیے کہ یہاں کرے گا تو لوگ کیا دیکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تو دکھاوے کے لیے ہو جائے گا، اب گھر گیا تو بھول گیا، موقع ہی نہیں ملا، گھر والوں نے سامان کے لیے کہہ دیا، تو وہ ذہن ڈائیورٹ کرتا ہے، ایک دم نہیں روکتا۔ شیطان کسی بھی کام کو جو آدمی مضبوط ہوتا ہے اس کو ایک دم ڈائریکٹ نہیں روکتا ہے۔ مثلاً کوئی پابند شرع، پابند نماز کا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ، تو شیطان اس کو ڈائریکٹ نہیں روکے گا، اس کا ذہن ڈائیورٹ کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ ابھی چلیں گے، اذان تو ہونے دو، اذان ہو گئی، ابھی 15 منٹ باقی ہے، آرام سے چلیں گے، کوئی نہیں، چلو جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی تو آرام سے میں پڑھوں گا، بہت وقت بچا ہوا ہے، گھر کا کام یاد دلائے گا، وہ کام کر لے، وقت بہت ہے، پڑھ لے گا، منع نہیں کر رہا، مت پڑھ، منع نہیں کر رہا، ذہن ڈائیورٹ ہو رہا۔ تو اس طرح شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے، اس لیے اپنے اعمال کے اندر پختہ رہیں اور عمل جو بھی کریں خالصاً لوجہ اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ دنیا کی اگر کوئی نیت شامل حال ہو گئی، لوگوں کو دکھاوا اس میں شامل حال ہو گیا، تو پھر دنیا میں تو اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا ملجانا وماوانا بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم اعطنا علما نافعا وذهنا واسعا وقلبا حافظا ولسانا لافظا وعقلا كاملا وفهما واسعا وقلبا صافا وعملا متقبلا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ الہ العالمین رب قدر پاک پروردگار، جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی حاضر نوار میں قبول مقبول فرما، بارگاہ رسالت میں آمین نظر کے اللہ قبول مقبول فرما، جملہ انبیاء مرسلین صحابہ و صحابہ تابعین تابعین جملہ اولیاء کاملین کے مقدس بارگاہ میں نظر کے اللہ قبول مقبول فرما، جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات و احیاء و اموات کے نظر کے اللہ قبول مقبول فرما۔ ہمارے الہ پاک پروردگار جس مولا کریم صاحب نے جس مقصد کے تحت شیرنی کا اہتمام کیا، اس کے مقصد حسنہ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، جو درس ہوا اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عمل خالصا لوجہ اللہ تیری رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ریاکاری سے ہم تمام کو محفوظ اور معمول عطا فرما، دکھاوے سے ہم تمام کو محفوظ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما، مولا کریم پاک پروردگار ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔